السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، میں ہوں سنی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنی سٹوریز یوٹیوب چینل۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کا اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک درزی اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ اس نے باہر ایک گانے والے کی آواز سنی۔ درزی سریلی آواز کا دیوانہ تھا، اس لیے اس نے کپڑوں کی سلائی روک لی اور جلدی سے باہر بھاگا اور گانے والے کو اپنی دکان میں لے آیا۔ درزی نے گانے والے سے کہا کہ آج رات آپ میرے گھر پر مہمان کے طور پر ہوں گے۔ اتفاق سے اس درزی کی بیوی بھی سریلی آواز کی دیوانی تھی۔ درزی نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو آج کون میرے گھر مہمان آیا ہے۔ دونوں میاں بیوی گانے والے کے سامنے بیٹھ گئے اور مہمان سے درخواست کی کہ اپنا گانا شروع کرو۔ مہمان نے اپنی سریلی آواز کا جادو جگایا تو دونوں بہت خوش ہوئے اور خوب داد دی۔ رات کو درزی کی بیوی نے مہمان کے لیے مچھلی پکائی۔ تینوں مل کر مچھلی کھا رہے تھے کہ مہمان کے گلے میں مچھلی کا کانٹا پھنس گیا۔ انہوں نے جلدی سے مہمان کو پانی پلایا مگر کانٹا باہر نہ آیا اور اس کا سانس بند ہونے لگا اور کچھ ہی دیر بعد وہ مر گیا۔ درزی بہت پریشان ہوا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنی بیوی کی مدد سے مہمان کو اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور ایک حکیم کی دکان کے دروازے کے ساتھ کھڑا کر کے چپکے سے بھاگ گیا۔ حکیم جب صبح اپنی دکان پر آیا تو سمجھا کہ دروازے پر کوئی چور کھڑا ہے۔ حکیم نے زور سے چھڑی ماری تو لاش نیچے گر گئی۔ حکیم نے نبض چیک کی تو وہ نہیں چل رہی تھی۔ حکیم ڈر گیا کہ میری چھڑی سے آدمی مر گیا۔ حکیم نے لاش کو اٹھایا اور ایک بادشاہ کے دربار کے گھر کے دروازے کے ساتھ کھڑا کر کے بھاگ گیا۔ درباری جب بادشاہ کے دربار سے واپس اپنے گھر آیا تو سمجھا کہ کوئی شخص دروازے سے میری بیوی کو جھانک رہا ہے۔ اسے بہت غصہ آیا اور پیچھے جا کر لاش کے سر میں زور سے ڈنڈا مارا تو لاش نیچے گر پڑی۔ درباری بہت پریشان ہوا اور سوچا کہ میرے ہاتھ سے ایک آدمی قتل ہو چکا ہے۔ وہ لاش کو گھر لے آیا اور آدھی رات کا انتظار کرنے لگا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو درباری نے لاش کو اٹھایا اور بازار میں لے جا کر ایک سونار کی دکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ سونار جب آیا تو سوچا کہ چور میرا سونا چرانے آیا ہے۔ اس نے پیچھے سے جا کر لاش کے گلے میں رسی ڈال دی اور جب محسوس کیا کہ چور کوئی حرکت نہیں کر رہا تو رسی گلے سے ہٹا دی اور لاش نیچے گر گئی۔ بازار میں سارے لوگ جمع ہو گئے اور سونار کو گرفتار کر کے قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ قاضی نے سونار کو پھانسی کی سزا سنا دی اور شہر میں منادی کرائی گئی کہ فلاں وقت سونار کو پھانسی دی جائے گی۔ جب سونار کو پھانسی دی جانے لگی تو اسی لمحے بادشاہ کے درباری نے کہا کہ سونار نے اس آدمی کی جان نہیں لی بلکہ میں نے اس کی جان لی ہے۔ میں نے اسے سر میں ڈنڈا مارا تھا جس کی وجہ سے مر گیا۔ درباری کی یہ بات سن کر حکیم سامنے آ گیا اور کہا درباری بے قصور ہے، اصل میں قصور میرا ہے، میں نے چھڑی مار کر اس کی جان لی تھی۔ حکیم کی یہ بات سن کر درزی کو اپنے جرم کا احساس ہوا اور کہا کہ حکیم بے قصور ہے۔ جب حکیم نے اس کو چھڑی ماری تھی تو یہ پہلے ہی مر چکا تھا کیونکہ اس نے اس آدمی کی لاش کو حکیم کی دکان کے ساتھ کھڑا کر دیا تھا۔ قاضی نے جب دیکھا کہ چاروں اپنے اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں تو پریشان ہو گیا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اصل مجرم کون ہے اور کس کو پھانسی دی جائے۔ قاضی بادشاہ کے دربار میں آیا اور کہا کہ مجھ سے یہ فیصلہ نہیں ہو پائے گا، مقتول ایک ہی ہے مگر جرم کا اعتراف کرنے والے 4 لوگ ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک تلوار سے چاروں کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ جب یہ بات درزی نے سنی تو درزی نے کہا کہ آپ ان تینوں کو کس جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ یہ بے قصور ہے، میں اس آدمی کو مہمان کے طور پر گھر لے آیا تھا۔ مچھلی کا کانٹا اس آدمی کے گلے میں پھنس گیا اور یہ مر گیا۔ میں ڈر گیا اور قتل کا الزام نہ لگ جائے اس لیے لاش کو حکیم کی دکان کے آگے کھڑا کر کے چلا گیا۔ شاہی طبیب نے لاش کو چیک کیا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ آدمی کی موت مچھلی کا کانٹا پھنس جانے کی وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے چاروں کو بری کر دیا اور لاش کو دفنانے کا حکم دے دیا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور کہیے گا۔ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔